شمشیر اور مہک کی شادی کو ابھی 1 ہی سال گزرا تھا۔ وہ لوگ پہلی بار ایک ساتھ روڈ ٹرپ پر نکلے تھے اور وہ دونوں بہت ایکسائٹڈ تھے۔ وہ دونوں اپنی ڈیسٹینیشن پر صبح جلدی پہنچنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے رات میں ہی ڈرائیو کرنے کا ڈیسیژن لیا۔ تقریباً آدھا راستہ کور کرنے کے بعد اچانک سے آسمان میں بادل گرجنے لگے اور زور زور سے بجلی کڑکنے لگی۔ اس سے پہلے وہ دونوں کچھ سوچ پاتے وہیں بارش برسنا شروع ہو گئی۔ کچھ ہی پل میں طوفان سا ماحول ہو گیا اور شمشیر کو گاڑی چلانے میں بھی کافی زیادہ پریشانی ہونے لگی۔ بارش اتنی تیز تھی کہ شمشیر آگے کچھ دیکھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ اس نے گاڑی روڈ کے سائیڈ میں لگا دی۔ طوفان اب اتنا بڑھ چکا تھا کہ مہک گھبرانے لگی۔ تب ہی شمشیر کو روڈ کی بائیں طرف ایک بڑی سی حویلی دکھائی دی۔ وہ وہاں جانا تو نہیں چاہتا تھا، پر طوفان کے رکنے کے کوئی آثار نہیں لگ رہے تھے اور روڈ پر رکے رہنا اسے سیف نہیں لگ رہا تھا۔ شمشیر نے اپنی گاڑی اس حویلی کی طرف لے لی۔ وہ حویلی بہت ہی بڑی اور خوبصورت تھی۔ گاڑی سے اتر کر ان دونوں نے اس حویلی کا دروازہ کھٹکھٹایا، پر کسی نے بھی دروازہ نہیں کھولا۔ کچھ دیر تک دروازہ کھٹکھٹانے پر بھی کوئی نہیں آیا، تو انہیں لگا کہ شاید گھر پر کوئی نہیں ہے۔ وہ دونوں وہاں سے جانے لگے کہ تبھی باہر کا طوفان اور بھی زیادہ خوفناک ہو گیا اور بجلی اتنی زور سے کڑکنے لگی کہ وہ دونوں ڈرنے لگے۔ شمشیر نے اب بنا کچھ سوچے سمجھے حویلی کے کونے میں لگا شیشہ پتھر سے توڑ دیا اور کھڑکی کھول کر مہک کو لے کے اندر کود گیا۔ حویلی کے اس کمرے میں بہت اندھیرا تھا۔ شمشیر اس کمرے کی لائٹس جلانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن شاید اس گھر میں بجلی نہیں تھی۔ مہک اس کمرے کو اپنے موبائل کی ٹارچ لائٹ سے ایکسپلور کرنے لگی۔ مہک کو کچھ کینڈلز ملی۔ مہک نے وہ کینڈلز شمشیر کو دیں۔ اتنے میں شمشیر نے کینڈلز جلا دیں اور کمرے میں روشنی آ گئی۔ وہ دونوں اسی کمرے میں بیٹھ گئے اور بارش کے رکنے کا انتظار کرنے لگے۔ بیٹھے بیٹھے شمشیر کی آنکھ لگ گئی۔ کچھ دیر بعد مہک کو ٹوائلٹ جانا تھا، تو وہ شمشیر کو بنا ڈسٹرب کیے ایک کینڈل لے کر واش روم ڈھونڈنے چلی گئی۔ شمشیر وہیں بیٹھا بیٹھا سو چکا تھا، لیکن اچانک اسے کچھ عجیب سی آواز آئی جس سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے ایسے لگا کہ جیسے کوئی شور کر رہا ہے۔ شمشیر نے غور سے دیکھا، پر اس کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ کمرے میں مہک کو غائب دیکھ کر وہ گھبرا گیا اور اس کمرے سے باہر نکل کر حویلی میں مہک کو ڈھونڈنے لگا۔ تبھی وہ آواز اور تیز ہو گئی۔ شمشیر کو ایسا لگا جیسے کوئی اس کی طرف آ رہا ہے۔ اچانک سے شمشیر کی طرف ایک تیز ہوا کا جھٹکا آیا، جس سے اس کی کینڈل بجھ گئی اور چاروں طرف اندھیرا ہو گیا، اور وہ آواز بھی ہوا کے جھٹکے کے ساتھ بند ہو گئی۔ لیکن اب شمشیر کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے پاس کھڑا ہے۔ تبھی زور سے بجلی کڑکی اور اس بجلی کے کڑکتے ہی اس نے جو دیکھا، اسے دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس کے ٹھیک سامنے ایک چڑیل کھڑی تھی۔ وہ شمشیر کو دیکھتے ہی اس پر زور سے چلائی اور کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹنے لگے۔ شمشیر گھبرا اٹھا اور وہاں سے بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے وہ اسی کمرے میں واپس آ گیا، لیکن جب وہ کمرے میں واپس آیا تو اس کی روح کانپ اٹھی۔ مہک کا جسم ہوا میں تھا اور اس کا چہرہ بالکل بدل چکا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور دانتوں سے خون بہہ رہا تھا۔ شمشیر نے سہمی آواز میں مہک کو پکارا، پر سامنے سے جو جواب آیا اس سے شمشیر کے ہوش ہی اڑ گئے۔ شمشیر کو ایسا لگا جیسے مہک نے اس پر کوئی دھاڑ لگائی ہو۔ وہ پھر بھی ہمت کر کے مہک کے قریب جانے لگا کہ تبھی شمشیر کو مہک نے زور سے دھکا دیا اور وہ زمین پر جا گرا۔ شمشیر کا دل ڈر کے مارے زور زور سے دھڑک رہا تھا، اور تبھی شمشیر نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع کر دی، اللہ پاک مجھے اس مصیبت سے بچا لیجئے۔ اور پھر مہک بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ مہک کے جسم سے وہ چڑیل جا چکی تھی۔ شمشیر نے مہک کو اٹھایا اور جس کھڑکی کو توڑ کر وہ اندر آیا تھا وہیں سے باہر بھاگ گیا۔ اس نے مہک کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا اور اس طوفان میں ہی وہاں سے بھاگ گیا۔ مہک کو اپنے ساتھ ہوئے حادثے کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں تھا، لیکن شمشیر اپنے ساتھ ہوا یہ حادثہ پھر کبھی نہیں بھول پائے گا۔ دوستو، آپ کو کیسی لگی ہماری یہ ویڈیو؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔
میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔